بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو، السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخش عالوی۔ پہلے پاکستان۔ آج کے کالم کا عنوان ہے اگر معلوم تھا تو پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی۔ ناظرین، امریکی نواز 13 سیاسی جماعتوں نے جو کیا اور کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں۔ گزشتہ 30 سال کی نورہ کشتی میں انہوں نے دین، دیش اور دیش والوں کے ساتھ جو کیا اور جو آج کل کر رہے ہیں اس پر پریشان اس لیے نہیں کہ ان سے اچھے کی امید نہیں تھی اور نہ ہے۔ حکمرانی میں کیسے آئے یہ سن سن کر کان پک چکے ہیں۔ جن مقاصد کے حصول کے لیے آئے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو نالائق کہتے کہتے ان سب کی زبانیں ضرورت سے زیادہ لمبی ہو گئی تھیں، لیکن اس نالائق کے خلاف غیر فطری اتحاد کی حکمرانی میں جو دیکھ رہے ہیں تو اپنی سوچ اور عقل پر ماتم کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ ہم ہی نے تو مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم کے ساتھ سڑکوں پر نکل کر مہنگائی کے تال پر رقص کیا تھا۔ آج اپنے پیروں کے چالے چاٹ رہے ہیں تو قصور کس کا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے اپنے پاکستان کو، اپنے خونی رشتوں کو، اپنے گزشتہ اور آنے والے کل کو کبھی نہیں سوچا، اور سوچنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اپنے سوچنے کے لیے وقت نہیں۔ ان کو سوچتے ہیں جو ہمیں نہیں سوچتے۔ ہم اپنے حقیقت سے بے خبر ہیں، انہی کے اشاروں پر رقصاں ہیں جو ہمیں اپنا نظریاتی غلام سمجھتے ہیں۔ وہ اقتدار میں رہیں تو پاکستان میں عیاشی کریں، تخت اقتدار سے اتریں تو پاکستان کا اللہ حافظ۔ وہ پاکستان چھوڑ جاتے ہیں اور ہم پاکستان میں بیٹھ کر ان کے گیت گاتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ وہ پاکستان میں دفن ہونا بھی اپنی لاش کی توہین سمجھتے ہیں۔ اگر ان کو پاکستان میں دفن ہونے کی خواہش ہوتی تو یہ مفاد پرست کبھی بھی پاکستان کے وجود کو چھیلوں اور گدھوں کی طرح نہ نوچتے۔ دراصل ہم پاکستانی عام لوگ دل کے اندھے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے قومی اور مذہبی شعور کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حقیقت کے لیے جگایا تھا، لیکن بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہم پاکستانیوں نے ضمیر اور ایمان فروشوں کے پاس گروی رکھ دیا۔ عمران خان نیازی نے خواب غفلت سے ہمیں جگایا تو معلوم ہوا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود کو کس بے دردی سے کیسے نوچا جا رہا ہے۔ عمران خان نے اقتدار میں اور اقتدار کی قربانی دے کر سابق اور موجودہ حکمرانوں کے چہروں سے قوم پرستی، وطن دوستی کا نقاب اتار دیا۔ ہر ادارے کو بے نقاب کر دیا اور قوم جان گئی کہ عام انتخابات کے نام پر قوم سے گٹھیا مذاق کیا جاتا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو یہود اور ہنود چاہتا ہے۔ خواجہ آصف نے تو برملا کہہ دیا تھا کہ پاکستان امریکہ کے وینٹیلیٹر پر ہے۔
اور کنفرم ضمانت پر قومی مجرم وزیر اعظم شہباز شریف نے فرمایا ہم بکھاری قوم ہیں۔ یہ لوگ تو خدا اور خدا کی خدائی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جانے کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں کس کے وینٹیلیٹر پر تھے۔ ان کا رازق اور خالق کون ہے؟ سال 1977 میں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پاس 2/3 اکثریت تھی۔ 17 ممبران کی اپوزیشن کی قائد بے نظیر بھٹو شہید تھی۔ بجٹ اجلاس میں اس چھوٹی سی حزب اختلاف نے حکومتی ارکان کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ بجٹ پر بحث کے دوران بھی یہ تاثر نہیں ملا کہ یہ محض 17 افراد کی اپوزیشن ہے۔ وہ ایک مضبوط اپوزیشن تھی جیسا کہ حزب اختلاف کا ہونا چاہیے، اور پھر وہ بے نظیر بھٹو تھیں۔ ان کے قد کاٹ کا سیاستدان اپوزیشن میں ہو تو حکومت کے لیے کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، لیکن امپورٹڈ حکومت کا بجٹ اجلاس ماضی سے بالکل مختلف تھا۔ قومی اسمبلی میں 25 ارکان ہیں جن کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہے، لیکن 2 درجن سے زائد اس اپوزیشن کی زبانوں کو تالے لگ چکے تھے۔ بجٹ اجلاس میں نہ تالیوں کی گونج تھی اور نہ نعرہ بازی۔ اس وقت ڈسک ضرور بجتے جب بجٹ تقریر کے دوران عمران خان کی حکومت پر تنقید ہوتی۔ اگر پی ٹی آئی جیسی مضبوط اپوزیشن جماعت بجٹ اجلاس قومی اسمبلی میں بیٹھی ہوتی تو مسلم لیگ نون کو خون کے آنسو رلا دیتی اور بجٹ منظور کرنا مشکل ہو جاتا۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین کی تعداد میں اتنا کم مارجن ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے اراکین بجٹ کی منظوری کے لیے پورے ہو جاتے تو قومی اسمبلی میں ایک بار پھر تحریک عدم اعتماد والی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ مضبوط اپوزیشن اور ایسی اپوزیشن جو آواز رکھتی ہو، آواز اٹھاتی ہو، جمہوریت کا حسن ہے، جو بجٹ اجلاس میں دور دور تک نظر نہیں آیا۔ اور مہنگائی کا رونا رو کر چور دروازے سے اقتدار میں آنے والوں نے مہنگائی کے وہ بم گرائے کہ پاکستان کی تاریخ نے بھی انگلیاں چبا ڈالیں، اور الزام ہے عمران خان نیازی پر کہ سب کچھ سابق حکومت کا کیا درا ہے۔ اگر یہی کہنا تھا، اگر معلوم تھا تو پنگا لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ناظرین، اگر آپ کو قلم قافلہ ادبی چینل کا یہ انداز پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گھنٹی بجائیں تاکہ آپ کے پاس ہر ویڈیو آئے اور آپ قومی منظر سے آگاہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔